مجاہد اعظم حافظ محمد عمر صدیق صاحب الحمدللہ تشریف فرمائے ہیں، اور مولانا عبدالغنی محمدی صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ میرے بڑے بھائی مولانا محمد عمران ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب آپ کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہیں مناظر اسلام سلطان المناظرین مجاہد اعظم حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا تنویر حفظہ اللہ تبارک و تعالی بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ دین اسلام کو سمجھنے کا رستہ جو ہے وہ سلف صالحین کا ہے، اور سلف صالحین سے مراد صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ، محدثین ہیں۔ ہمارے ہاں جب خطباء، علماء، واعظین کتاب و سنت کے دلائل کا اور کتاب و سنت ہی اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فہم کے ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنا اور لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ کیا ہے؟ مذہبی افراط و تفریط، کہ ایک ہی منہج اور مسلک کے اندر مختلف آراء ہیں۔ جہاں تک آراء کا تعلق ہے تو اس کا تعلق راجح مرجوح کے ساتھ ہے، حلال و حرام کے ساتھ یا اعتقاد کے ساتھ یا منہج کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کے دو کنارے ہیں۔ جو انسان اس طرف نکلا تشدد کے رستے پر تو یہ فکر خوارج ہے، طاغوت، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فلاں کافر، فلاں مشرک۔ اور دوسرا جو رستہ ہے وہ ارجاء کا ہے کہ ادھر نکلا تو شیعہ سنی سب برابر ہیں، خمینی بھی جو ہے وہ امت کا امام ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ سیالکوٹ کا سانحہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، پوری روئے زمین پر مسلک اہل حدیث کی ایک صداقت ہے۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، شرق و غرب، شمال و جنوب، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ اور ہماری عبادات ایک جیسی ہیں۔ اور جو ہمارے مخالفین ہیں، جس طرح ہر 15 سے 20 کلومیٹر کے بعد زبان کے الفاظ، لہجے میں فرق پڑتا ہے، ان کا بھی مسلک جو ہے وہ الگ ہے۔ جھنڈا، دستار، قبا، مذہب، اور مذہب میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا۔ تو چند تجرباتی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں اصل میں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ ایسے کام جن کا تعلق جواز کے ساتھ ہے، فرض واجب کے ساتھ نہیں، جواز کے ساتھ ہے، تو جائز ایسا پہلو اختیار کریں جس کے ذریعہ لوگ ہمارے قریب ہوں۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا وضو کرتے ہوئے ایک حنفی کو۔ اب جرابوں پر مسح جو ہے یہ مسلک اہل حدیث کا ایک امتیازی مسائل میں شامل ہے۔ اب انہوں نے وضو کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نے جرابوں پر مسح کیا تو شاید یہ نماز نہ پڑھے، نمازی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب بغیر جرابوں کے بھی وضو درست ہے۔ انہوں نے جرابیں اتاری اور وضو کیا، اور وہ بندہ یہ دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی،
اور پھر ایسا ان کا مرید معتقد ہوا کہ بعد میں وہ خود جرابوں پر مسح کیا کرتا تھا. ایسے ہی ٹوپی سر سے اتار دیں میں خطبہ بھی ہو جائے گا, نماز بھی ہو جائے گی, لیکن اگر آپ یہ پہن کر نماز پڑھائیں اور پڑھیں اور لوگ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کے قریب ہو جائیں تو اللہ کے لیے اس کو اختیار کریں. تو میں یہ ایک معروض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا جائز عمل جس سے امت جڑتی ہے, آتی ہے, اس کو اختیار کریں تاکہ مسجد جو ہے وہ آباد ہو. ایک اور چیز ہے, نبی علیہ السلام نے واعظین کو کہا ہے یسروا ولا تعسروا, آسانیاں کرو, تنگیاں نہ کرو, اور بشارتیں دو, نفرتیں نہ پھیلاؤ. میرے ایک شاگرد ہیں, ابھی بھی ایک شاگرد کے بارے میں مجھے کسی نے میسج کیا ہے شکایت کا. تو مسجد میں ان کے والد صاحب کی مسجد تھی, وہ فوت ہو گئے, تو مسجد میں بعد میں مقتدین نے ان کو کھڑا کر دیا, جمعہ پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا. جمعہ پڑھا دے بڑی محنت کے ساتھ. بعض ہمارے نوجوان ہیں وہ جمعہ پہاڑوں کی طرح یاد کرتے ہیں, آیتیں حدیثیں پورا ہفتہ. جمعہ پڑھانا شروع کیا, ایک صف کم ہو گئی, پھر دوسری کام ہو گئی, پھر تیسری کام ہو گئی, پھر چوتھی کام ہو گئی, بندے صرف اندر کمرے کے جتنے رہ گئے, پھر اندر سے بھی ایک کام ہو گئی. جو مقامی جماعت تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بڑے مرید معتقد شاگرد ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں باپ کی طرح, ان کو کہیں گے کہ آپ کسی اور مسجد میں پڑھا لیں, مسجد اجڑتی جا رہی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کن موضوعات پر جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں استاد جی میں نے نا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ, ان کی کتاب ہے لانتی کون, ان سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. میں پتر تدے پھر جیدے جیدے تے لانت فٹ ہون ڈئی وہ مسیح چھڈی ہوندا, جیدے جو گاٹے لانت فٹ کر دیتی انہوں مسیحتے کی لین ہونا ہے. اور میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا بشیرو, خوشخبریاں دو, لانتا نہ پاؤ. بھئی آپ انہی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں, بالکل انہی چیزوں کو, کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کن بندوں پر ہے, سچوں پر ہے. یہ الحمدللہ میں نے توحید کا کام کیا ہے آج تک پورے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بریلوی دوست بڑے میرے طاق میں ہیں, دشمن, کہ کسی طریقے سے اس پر کوئی پرچہ کوئی ہمارے لپیٹ میں یہ آ جائے. مثال علم غیب کا مسئلہ ہے نا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی پاک کو غیب نہیں, نبی پاک نہیں جانتے, نعوذ باللہ من ذالک, عالم الغیب نہیں. واقعات میں بیان کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی چارپائی تلے وہ پلہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ جبریل نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, اور بعد میں پتہ چلا کہ اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کیا کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے. ایسے بیان کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ نبی غیب وہ. پھر اس سے تاثر کیا لوگوں میں پھیلاتے ہیں, ویکھو جی کڈے بے ایمان نے, کڈے یہ وہ نے, اے نبی دے علم دی نفی کری. اب لوگوں کو تو اس کی گہرائی کا نہیں نا پتا, تو آپ اس انداز سے اس کو اس حکمت سے بیان کر لیں. یہ تجرباتی باتیں ہیں. اور ماشاءاللہ شاہ صاحب جو ہیں ہمارے خالد شاہ صاحب ہیں نا جی, یہ ماشاءاللہ خاندانی طور پہ اہل حدیث مسلک کے امام ہیں, ان کے اکابرین بڑے بھی. تو یہ مزاج جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بہتر ہے مسجد کو آباد کرنے میں. آخری جو بات ہے, میں نے الحمدللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نا آج سے کوئی 20 سال پہلے نا ہم نے 100 افراد کو جمع کیا. بھائی مسجد کہیں جگہ کی بیانے کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں چھت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو 1000 روپے سب دیں, 1 لاکھ روپے جمع ہو جائے گا, ہم دے دیا کریں گے, چھت کوئی ڈال لے کوئی مسجد. وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوست احباب جانتے ہیں ہم کسی نہ کسی صورت میں حصہ مسجدوں میں ڈالتے رہتے ہیں. ہم نے یہ عزم کیا کہ نبیوں کے ناموں پر مسجد بنائیں. مسجد محمد رسول اللہ, مسجد عیسیٰ بن مریم, مسجد موسیٰ, اسی طرح مسجد ابراہیم, مسجد نوح. تو یہ اسی طرح جو ادارہ مساجد تعمیر کرتا ہے, ایک میٹنگ ہوئی تھی پشاور کے اندر, اس میں میں شامل تھا. تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے جو علماء محدثین ہیں بر صغیر پاک و ہند کے, جامع مسجد میاں نذیر حسین محدث دہلوی, جامع مسجد حافظ عبد المنان وزیر آبادی,
الحمدللہ قلعے میں وزیر آباد ان علماء کے ناموں پر بھی مسجدیں ہیں۔ یہ بڑی تشنگی تھی۔ گجرانوالا پیپلز کالونی میں ایک مسجد حسن بن علی ہے۔ اہل تشیع اکثر ہم سے سوال کرتے تھے کہ آپ نے کبھی، الحمدللہ مسجد فاطمہ کے نام سے بڑی ساری مساجد ہیں، عمران ربانی صاحب بھی مسجد فاطمہ کے خطیب بیٹھے ہیں۔ پیپلز کالونی میں میاں سلیم شاہ صاحب کی مسجد کا نام حسن بن علی ہے۔ سوئی گیس روڈ پر جامع مسجد حسنین ہے۔ الحمدللہ یہ نام ایک انتہائی منفرد ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات آپ کو معاشرے پر نظر آئیں گے۔ اس کے اثرات آپ کو معاشرے پر نظر آئیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کے ڈر کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کے جلال کو حاضر کر کے میں بات کرتا ہوں۔ آج تک نبی علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہے نا بڑی سے بڑی زیادتی میرے ساتھ کر جائے نا، گردن پہ پاؤں رکھ کر بھی گزر جائے، میں نے کبھی اس کی بے احترامی نہیں کی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے۔ تو یہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کا احترام۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ شہر میں کسی بڑی اچھی جگہ پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی مسجد بنائیں، اسی طرح ایک حسین بن علی کے نام سے بھی مسجد بنائیں۔ یہ جامع مسجد حسن اور حسین، انہوں نے جو نبی علیہ السلام کے دو پھول ہیں وہ جمع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک فرض کفایہ تھا جو انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ادا کیا ہے، اور میں آج کے اس پروگرام میں دوست احباب سے بھی گزارش کروں گا، علماء سے بھی، دامے درمے قدمے سخنے ان کے ساتھ تعاون کریں مالی طور پر، تاکہ یہ ایک بہت بڑا مرکز بن جائے اللہ کے فضل سے۔ اور پھر دعوتی حکمت عملی جو ہے وہ اس کے آباد کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔